نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایمان کی اصلاح۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت آپ سب کو خوش رکھے، ہمیشہ کے لیے خوش رہو اور دوسروں کو بھی خوش رکھو۔ ہمارا آج کا موضوع ہے، بہت ہی بہترین موضوع ہے، بہت اچھا موضوع ہے۔ اللہ کا نظام، قدرت میٹھے نمکین اور کھارے پانی کو ملنے نہیں دیتا۔ اللہ کا نظام، قدرت میٹھے پانی نمکین اور کھارے پانی کو آپس میں ملنے نہیں دیتا۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن ساتھ میں دیے گئی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیجئے، تاکہ ہر نئی آنے والی نصیحت آموز ایمان افروز ویڈیوز، بیانات، علماء کرام کی بیانات اور نعتیں اور قرآن حضرات کی تلاوت قرآن پاک بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ اللہ کا نظام قدرت میٹھے نمکین اور کھارے پانی کو ملنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے احساس شکر پیدا کرنے کے لیے زمین میں کڑوا پانی رکھا، میٹھا رکھا، نمکین رکھا، کھارا رکھا، پھر اس کے بعد اپنی قدرت کو ظاہر کرتے ہوئے جدا جدا کر کے رکھا۔ ان دونوں کو جدا کرنے کے لیے زمین میں کوئی سسٹم نہیں، کہیں کوئی رکاوٹ نہیں کہ یہاں اب پتھر آ گیا ہے، اب کڑوا پانی میٹھے میں نہیں جائے گا، یا اب آگے پلاسٹک کی دیواریں آ گئی ہیں جس کی وجہ سے نمکین پانی میٹھے میں نہیں جائے گا، آگے روڑے اور کنکریاں آ گئی ہیں یا کنکریٹ آ گیا ہے کہ اب کھارا پانی میٹھے میں نہیں جائے گا۔ سارے ذائقوں کے پانی اسی زمین میں ہیں، لیکن یہ اللہ کا غیبی نظام ہے کہ میٹھے پانی کو اپنی جگہ چلاتا ہے، کڑوے کو اپنی جگہ چلاتا ہے، کھارے کو اپنی جگہ چلاتا ہے، نمکین کو اپنی جگہ چلاتا ہے، ایک قطرہ ادھر کا ادھر نہیں جانے دیتا۔ تمام ذائقوں کے پانی ساتھ ساتھ ہیں لیکن ادھر سے ادھر نہیں جانے دیتا۔ جیسے اوپر اللہ دریاؤں کو نہیں ملنے دیتا، زمین کے اندر کے پانیوں کو بھی اللہ تعالیٰ ملنے نہیں دیتا، جس کی وجہ سے ہم کو میٹھا پانی نصیب ہوتا ہے۔ اگر اللہ اپنا پردہ ہٹا لے، اپنے حکم کو واپس لے لے تو کڑوا پانی میٹھے میں مل جائے گا، نمکین پانی کھارے میں مل جائے گا، کھارا پانی کڑوے میں چلا جائے، پھر کڑوا پانی میٹھے میں آ جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو کسی کو ساری زمین میں ایک قطرہ میٹھے پانی کا نصیب نہ ہوگا، سب ترسیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے بتلایا ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها اللہ تبارک و تعالی نے صاف صاف بتایا، زمین کو زندہ کیا، تمہیں پانی پہنچایا، تمہارے لیے اللہ نے کئی قسم کے جانور پیدا کیے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، تمہارے لیے میں نے بے شمار جانور پیدا کیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جن میں سے تم کسی کو ذبح کرتے ہو، کسی کی کھال کا خیمہ بناتے ہو، کسی کا دودھ پیتے ہو، کسی کا گوشت کھاتے ہو، کہیں سے مشک کے نافے نکال کر اس کو دواؤں میں استعمال کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، میں جانور بنائے، لَكُمْ فِيهَا دَفْعٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کسی کی کھال کی جیکٹیں بناتے ہو، کسی کی تجارت کرتے ہو، کسی کا گوشت کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ،
تمہیں جانور بڑے اچھے لگتے ہیں، بہت پیارے لگتے ہیں، گھوڑے چلتے ہوئے، بکریاں چلتی ہوئی، گائیں چلتی ہوئی، یہ منظر تمہیں بڑے پسند آتے ہیں، اچھے لگتے ہیں۔ ان جانوروں کا صبح کو جانا اور شام کو لوٹ کے آنا۔ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، پھر یہ تمہارا سامان وہاں لے کر جاتے ہیں جہاں سڑک نہیں جاتی۔ آج دنیا اتنی ترقی کر گئی، پھر بھی یہاں کئی ایسے علاقے موجود ہیں جہاں سڑک نہیں جا سکتی۔ پہاڑوں کی چڑھائی پر چلنے والا ایک عجیب جانور۔ اللہ نے ایسے جانور بنائے جو ہمالیہ کے پہاڑوں میں، گلگت کے پہاڑوں میں ایسے سفر کریں جیسے سیدھی سڑک پر سفر کیا جاتا ہے۔ ایک جانور ہے یاک، یاک ایسی بلا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ٹرک جہاں جا کے فیل ہو جائیں، وہ بڑے آرام سے یوں چڑھتا ہے جیسے سیدھی سڑک پہ جا رہا ہو۔ سیدھی بلندیوں پر چڑھنے کے دوران اپنے کندھے پہ وزن اٹھا کر وہ اس طرح چل رہا ہوتا ہے جیسے ہم صاف زمین پر چلتے ہیں، بلکہ وہ اس سے زیادہ آسانی کے ساتھ سیدھی چڑھائی پر چڑھتا ہے۔ اللہ نے کیا کچھ چھپا کے رکھا۔ اللہ تعالی ہمیں کہہ رہا ہے وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ تیرے رب نے جانور بنائے جو اوپر چوٹیوں پہ سامان لے کر جاتے ہیں۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ پھر اس نے گھوڑے بنائے، خچر بنائے، گدھے بنائے، کسی کو تم سواری کے طور پر استعمال کرتے ہو۔ کوئی حسن کا ذریعہ ہے، کوئی سواری کا ذریعہ ہے، کوئی سہولت کا ذریعہ ہے، کوئی تجارت کا ذریعہ ہے، کسی کا گوشت کھایا جا رہا ہے، کسی کا دودھ پیا جا رہا ہے، کسی کو خرید و فروخت کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد میں ایسی سواریاں بناؤں گا جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ میں موٹریں چھپی ہوئی ہیں، ہوائی جہاز چھپے ہوئے ہیں، ریل گاڑیاں چھپی ہوئی ہیں، موٹر سائیکلیں چھپی ہوئی ہیں، ساری کی ساری گاڑیاں اور موٹریں، ٹرک اور بسیں، یہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کی آیت کے اندر اللہ نے چھپا کے بتایا۔ اس آیت کو ہمارے زمانے میں آ کر کھولا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی سواریاں بنا دی کہ انگلستان کی جماعت ہواؤں میں اڑتی ہوئی فیصل آباد پہنچ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور میں اور کچھ بناؤں گا جو ابھی تم نہیں جانتے، آئندہ آنے والی نسلوں کو بتایا جائے گا۔ دیکھیں دوستو، اللہ رب العزت نے کتنی چیزیں، کتنے انعامات ہم کو دیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حبیب مدنی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک زندگی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔